اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، شرک پور شریف سرزمین پنجاب کا وہ مقدس مقام ہے جس کو شرک پور کو بزرگ میاں شیر محمد کے مزار کے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہیں شیر ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میاں غلام اللہ المعروف ثانی صاحب کا مزار بھی یہاں ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری 1282 ہجری یعنی 1865 عیسوی میں شرک پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میاں عزیز الدین تھا۔ میاں شیر محمد قرآن و سنت کے سختی سے پابند تھے۔ انہوں نے سادہ زندگی بسر کی اور بے شمار لوگوں کو فیض پہنچایا۔ وہ 3 ربیع الاول 1347 ہجری بمطابق 20 اگست 1928 عیسوی کو وفات پا گئے۔ ان کا مزار شرک پور شریف میں واقع ہے۔ شرک پور شریف کی مشہور ترین مٹھائی گلاب جامن ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کے جوتے خود سے تیار کیے جاتے ہیں جو پورے پنجاب میں مشہور ہیں۔ یہ خود سے ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں، ان میں کسی مشین کا استعمال نہیں ہوتا۔ آج کل یہ خاص طور پر دلہوں کے لیے شادیوں میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کی تیاری میں چمڑا اور چاندی یا سونے کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ خصہ پنجابی ثقافت کا حصہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، شرک پور میں ایک خوبصورت فوڈ اسٹریٹ ہے جو پرانے شہر کا مرکزی بازار ہے۔ یہ نلکے والا چوک سے ملکانہ گیٹ تک پھیلا ہوا ہے اور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ یہاں ہر قسم کا کھانا دستیاب ہے۔ خاص طور پر مقامی میٹھا گلاب جامن بہت مشہور ہے۔ اس علاقے کی اہم فصلوں میں چاول، گندم، امرود، گنا اور مکئی شامل ہیں۔ یہاں اگنے والے پھلوں میں امرود، تربوز، آڑو، اسٹرابیری اور فالسا شامل ہیں۔ سبزیوں میں آلو، مٹر، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی اور مولی سمیت کئی اور سبزیاں بھی شامل ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد پنجاب کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے جنہوں نے نقشبندیہ سلسلے میں شہرت حاصل کی۔ وہ پیدائشی ولی تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی ہمیشہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ ظاہری و باطنی علوم میں کامل تھے، برداشت، سخاوت اور عبادت میں بے مثال تھے۔ گویا کہ وہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب اور کامل ولی تھے۔ ان کی برکت سے بہت سے مردہ دل اللہ کے نور سے روشن ہو گئے۔ آج بھی ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد کے نقشبندی آباء و اجداد کابل سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور قصور میں آباد ہوئے۔ پھر قصور سے حجرہ شاہ مقیم اور اس کے بعد شرک پور آ گئے۔ حضرت میاں شیر محمد کے والد کا نام میاں عزیز الدین تھا۔ ان کا تعلق ارائیں قوم سے تھا۔ ان کے خاندان کا پیشہ زراعت تھا۔ حضرت میاں شیر محمد 1865 عیسوی میں شرک پور میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت ہی ان کے جسم اور چمکتے چہرے سے ولایت کے آثار ظاہر تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا بے اختیار کہتا کہ یہ بچہ ولی بن کر پیدا ہوا ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ایک بزرگ اکثر ان کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے اور کہتے کہ مجھے اس گھر سے اللہ کے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور بزرگ بھی فرماتے کہ بہت جلد اس جگہ پر شیر ربانی پیدا ہوگا۔ کئی دوسرے صالحین نے بھی ان کی پیدائش کی پیش گویاں کی۔ ان کے ہم عصروں سے سنا گیا کہ وہ بچپن سے ہی ذہین تھے اور ان کے ماتھے پر اللہ کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا، پھر عربی اور فارسی زبانیں سیکھی۔ بچپن سے ہی اللہ نے انہیں شرم و حیا سے نوازا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو محلے کی عورتیں کہتیں کہ یہ بچہ شرم سے لڑکیوں کی طرح لجاتا ہے۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا، نہ وہ دوسروں کے ساتھ کھیلتے۔ وہ ہمیشہ تنہائی کو پسند کرتے اور پوری زندگی اسی پر قائم رہے۔
ان کی بیعت حضرت بابا جی امیر الدین کے ہاتھ پر کوٹلہ پنجو بیگ میں ہوئی۔ ایک بار کسی نے اپنے مرحوم بزرگ کے لیے ختم کا اہتمام کیا اور انہیں مدعو کیا۔ حضرت نے فرمایا، اس ختم کا کیا فائدہ جب مرنے والا خوش نہیں ہے؟ تمہارا ختم تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اگر تم واقعی مرنے والے کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو خود غرضی، جھوٹ، دھوکہ، حرام کی کمائی، خیانت اور ظلم چھوڑو اور نیکی، تقوی اور صداقت اختیار کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ فساد، گالی گلوچ اور ظلم سے بچو۔ یہ سب تمہارے ختم سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ اگر سمجھ ہو تو عمل کرو، ورنہ اپنی اور اپنی نسل کی تباہی کا سامان کر لو۔ اکثر لوگ اپنے ذاتی جھگڑے، مقدمات اور جائیداد کے تنازعات ان کے پاس لاتے اور وہ اپنی عدل و انصاف سے دونوں فریقوں کو راضی کر دیتے اور جھگڑے ختم کروا دیتے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی سختی سے پیروی کرنے والے تھے۔ ہر حالت میں اللہ کی رضا میں خوش رہتے، عبادت میں عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ مثال تھے، توحید پر کامل یقین رکھتے تھے۔ جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو انہیں گود میں لے کر فرمایا، اگر تم نیک، عبادت گزار، فرما بردار، مہمان نواز، رحم دل اور اللہ کے قوانین کے پابند بنو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر ہے کہ دنیا سے چلے جاؤ۔ بعد میں ان کے بیٹے وفات پا گئے۔ ان کا روزمرہ کا معمول، وہ اکثر عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تاکہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام مکمل ہو جائے۔ اگر آدھی رات کے بعد بھی مہمان آ جاتا تو فوراً کھانا پیش کرتے اور خدمت کو باعث فخر سمجھتے۔ آدھی رات تک اپنے دوستوں اور مریدوں سے دینی و سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے، پھر گھر جا کر آرام کرتے۔ عشاء کے ساتھ وتر پڑھتے، لیکن تہجد گھر میں ادا کرتے اور لمبی نماز پڑھتے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتے اور فجر کے لیے مسجد جاتے، جہاں ان کے چچا حامد الدین نماز پڑھاتے۔ فجر کے بعد درود شریف کی محفل ہوتی جو اشراق تک جاری رہتی۔ اشراق کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتے اور 11 بجے تک فارغ ہوتے۔ پھر مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرتے، خود پانی پیش کرتے، سالن ڈال کر مہمانوں کے ساتھ کھاتے۔ بہت آہستہ آہستہ کھاتے تاکہ مہمان آرام سے کھا سکیں اور شرمندگی نہ ہو۔ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، کھانے کے بعد سب کے ساتھ دعا کرتے، ہمیشہ دایاں گھٹنا اٹھا کر کھانے کی نصیحت کرتے۔ دوپہر میں کچھ آرام کرتے اور ظہر کی نماز اول وقت پڑھتے۔ اس کے بعد نئے آنے والوں سے محبت سے ملتے۔ عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے۔ عصر کے بعد تبلیغ میں مصروف رہتے۔ مغرب سے پہلے وضو کرتے اور کسی سے پانی نہ لیتے۔ وضو کے دوران گفتگو کو سخت ناپسند کرتے۔ مسواک کرتے، داڑھی میں کنگھی کرتے اور مسواک اس کے مقام پر رکھتے۔ کم پانی سے وضو کرتے، روز دوبارہ وضو کرتے۔ فجر اور مغرب کے وقت مغرب کے بعد مسجد کی چھت پر نوافل پڑھتے اور وظائف میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا۔ عشاء کے بعد مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتے اور رات 12 بجے فارغ ہو کر سوتے۔ یہی معمول زندگی بھر جاری رہی۔ انہیں مسجدیں بنانے کا خاص شوق تھا اور اسے تبلیغی فریضہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے 6 مساجد تعمیر کروائیں اور خود مزدوری میں حصہ لیا۔ محلہ نبی پورہ میں سڑک کنارے مسجد اور کنواں تعمیر کروایا۔ دہران والا قبرستان، میاں صاحب قبرستان میں مسجد، امام کے لیے حجرہ، غسل خانہ اور درویش کی تقرری کی۔ محلہ دہدل پورہ اب شیر ربانی میں مسجد تعمیر کی، جو اب شیر ربانی مسجد کہلاتی ہے۔ کوٹلہ شریف میں وسیع مسجد بنوائی جس میں 3 کمرے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں نمازی نہیں آئیں گے، لیکن آج یہی مسجد آباد ہے اور باقی ویران۔ اپنے کنویں کے پاس مسجد بنوائی تاکہ مزارین شہر آ کر وقت ضائع نہ کریں۔ شرک پور کے وسط میں موجود پرانی مسجد کو توسیع دی اور 25,000 روپے خرچ کیے۔ انہوں نے کچھ مذہبی کتابیں بھی شائع کروائیں، جس میں مرات المحققین، جس کا ترجمہ فارسی سے اردو ترجمہ ہوا ہے، منہاج السلوک فارسی سے اردو ترجمہ مولوی غلام قادر نے کیا، حکایات الصالحین 882 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب۔ وہ 65 سال کی عمر میں
20 اگست 1928 عیسوی 3 ربیع الاول 1347 ہجری کو وفات پا گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق انہیں دوہران والا قبرستان جو آج کل میاں صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار عام زائرین کے لیے کھلا ہے۔